بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی۔ تمام اہل اسلام کو السلام علیکم۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو درود پاک پڑھنے اور درود پاک پڑھانے کی گزارشات کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور رحمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک کی دعوت دینے والوں میں شامل ہو جائیں۔ میرے عزیزو، درود پاک پڑھنا دنیا میں بھی ہمارے لیے فائدہ مند اور آخرت میں بھی ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی کا باعث ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسا واقعہ بتانے جا رہا ہوں جو درود پاک پڑھنے والے کے ساتھ قیامت والے دن پیش آئے گا۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ درود پاک پڑھنے کا کیا وزن ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ والوزن یومئذ الحق، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین نے یہ روایت نقل کی ہے۔ ابو عبداللہ نمیری سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کے قریب سے ایک شخص گزرے گا جس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام یہ منظر دیکھیں گے تو وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکاریں گے، یا احمد یا احمد، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس محفل میں آ جائیں، آپ کی امتی کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس محفل میں آ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے باری تعالیٰ، تو نے مجھ سے وعدہ فرما رکھا ہے کہ میں ہر ایک کو معاف کر دوں گا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانو۔ تو فرشتے اس شخص کی نیکیاں ترازو پر رکھیں گے اور ان نیکیوں کا وزن کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پرزہ نکال کر اس نیکیوں والے ترازو میں رکھ دیں گے، جس سے اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ اس کی ہاتھ کڑیاں بیڑیاں کھول دی جائیں گی، اس کا جہنمی لباس اتار دیا جائے گا، اس کو جنتی لباس پہنا دیا جائے گا۔ اب جنت کے فرشتے اس شخص کو جنت کی طرف لے کر جائیں گے تو وہ شخص فرشتوں سے کہے گا، مجھے اپنے محسن سے بات تو کرنے دو۔ عرض کرے گا، آپ کون ہیں جنہوں نے مجھے جہنم سے بچا لیا؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، میں تیرا نبی ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا جو ترازو میں رکھا وہ تیرا درود شریف تھا جو تو مجھ پر ہمیشہ پڑھا کرتا تھا۔ میرے عزیزو، اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ درود پاک کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ اگر اس کو ہماری برائیوں کے بدلے میں نیکیوں کو پلڑے میں رکھا جائے گا تو ہمارے لیے کافی ہوگا۔ میرے عزیزو، یہ واقعہ خصائص کبریٰ صفحہ نمبر 261 پر واقع ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی قیامت والے دن نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو اور ہمارے حق میں نیکیوں کا پلڑا وزنی رہے تو ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت، محبت اور قلب سلیم کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ تو آئیے میرے ساتھ مل کر ایک بار درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درود پاک پڑھنے کی، پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔